اس ضمن میں سب سے پہلے اس نقطے پر غور کیجئے کہ انسان کی ایک زندگی تو انفرادی ہے اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اجتماعی ہے۔ جیسے جیسے تمدن ترقی کرتا گیا، اجتماعیت کا دائرہ پھیلتا گیا، انفرادیت کا دائرہ سمٹتا گیا۔ چنانچہ آج آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ریاست ہے، اس کا دستور ہے، اس کا نظام ہے، تمام شہری اس میں جکڑے ہوئے، اور اب تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گلوبل ولیج ہے، یہ تو ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ جو انسان کا اجتماعی نظام ہے، اس کی 4 سطحیں ہیں۔ سب سے بنیادی سطح جو ہمیشہ سے ہے، چاہے انسان ابھی غاروں میں رہتا ہو، ابھی کوئی اور اجتماعی نظام کی شکل نہیں تھی، لیکن عائلی نظام، مرد اور عورت کا رشتہ، ان کے درمیان ازدواج اور اس سے اولاد کا پھیلنا، یہ اجتماعیت کی پہلی شکل ہے، جس سے کہ خاندان وجود میں آتے ہیں۔ اس سے ذرا اوپر چلیے تو خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، سوسائٹی۔ ایک پہلو پھر اسی اجتماعی نظام کا معاشی نظام ہے، کمائی کے کیا ذریعے صحیح ہیں، کیا غلط ہیں، دولت کا کیا استعمال صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور سب سے اوپر سیاسی نظام ہے۔ اب اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ ایک جیسے مثلث ہوتی ہے، نیچے بیس ہے، دونوں طرف سے زاویے جو ہیں اس کے دونوں اضلاع جا رہے ہیں، اوپر مل جاتے ہیں، تو سب سے بڑا جو انسان کی زندگی کا اجتماعی حصہ ہے وہ عائلی نظام ہے، پھر معاشرتی نظام ہے، پھر اس سے کمتر حیثیت معاشی نظام، سب سے کم ترین سیاسی نظام۔ میں یہ ساری باتیں کس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ عائلی قوانین جس قدر تفصیل سے قرآن مجید میں بحث کی گئی ہے اس کے بارے میں، اس درجے میں معاشی قوانین کا بیان تو نہیں ہوا۔ سیاسی نظام تو کوئی اسلام نے دیا ہی نہیں، چند اصول دیے، اللہ کی حاکمیت، مسلمانوں کی خلافت، جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ہو وہاں باہمی مشورے سے معاملہ طے کرنا۔ 3 اصول ہے، اللہ فیصلہ، ان الحکم الا للہ، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور امرہم شورا بینہم، جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ اسمبلی کے ذریعے سے جس طرح چاہیں کاؤنٹنگ آف ووٹ سے مشورے سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ 3 اصول ہیں بس، اس پر ریاست جو ہے وہ پارلیمانی ہو، وہ صدارتی ہو، ان میں سے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی حرام ہے، یونٹری ہو، وحدانی، یا فیڈرل ہو یا کانفیڈرل ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز نہ واجب نہ فرض نہ حرام، یہ آپ کے اپنی مرضی سے ہے، آپ اپنی باہمی مشورے سے جو لوگ چاہتے ہیں وہ تیار کریں۔ نظام کے بارے میں کوئی سیاسی نظام کا ڈھانچہ ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ وہ واجب ہے، اصول دیے۔ معاشیات کے ضمن میں سود حرام، جوا حرام، نشہ آور چیزوں کی تجارت حرام، انسان کے سفلی جذبات کو، شہوانی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا حرام، بس باقی میدان کھلا ہے، محنت کرو، جدوجہد کرو، کماؤ، جو تم کماؤ گے تمہارا ہوگا، البتہ ایک حد سے اوپر جاؤ گے زکوٰۃ لے لی جائے گی، تاکہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ضروریات پوری کی جا سکے۔ جہاں آزاد معیشت ہوگی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آزاد دوڑ ہو رہی ہے، اور جب دوڑ میں ظاہر بات ہے کہ آپ اگر تو انہیں رسے سے باندھ دیں گے تب تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا، لیکن دوڑ کا فائدہ کیا ہے؟ دوڑ تو یہ ہے کہ ذرا وہ شخص جو تیز دوڑ سکتا ہے وہ نمایاں ہو، تو فری اکانومی جہاں بھی ہوگی کوئی آگے نکل جائیں گے کوئی پیچھے رہ جائیں گے، تو پیچھے والوں کے بھی کچھ حقوق کا لحاظ کیا جائے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم، ان کے امیروں سے وصول کی جائے گی، ان کے غریبوں کو دے دی جائے گی، بس یہی جو ہے اسلام کا معاشی نظام۔ لیکن معاشرتی نظام پر بڑی بحثیں آئی ہیں، سورہ نور، سورہ احزاب، بہت مفصل، سورہ نساء، اور عائلی قوانین پر تو میں نے کہا تھا بالکل پہلے نیچے بیس ہے وہ اس مثلث کا، اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی رکوع، 3-4 رکوع تو سورہ بقرہ میں،
پھر سورہ نساء میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، پھر سورہ نور میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، سورہ مجادلہ میں ہے، سورہ طلاق میں ہے، سورہ تحریم میں ہے۔ یہ آئلی قوانین کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ حکمت کیا ہے کہ یہی تو ہے جڑ، بنیاد تو یہی ہے۔ اگر اسی بنیاد میں خرابی آ گئی تو خشت اول چون ہے معمار کج، تا سریا می ربت دیر پر دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ جو ہے دیوار کی ٹیڑھی رکھی گئی تو بناتے جائیے آپ، اور ٹیڑھ جائے گا آخر تک۔ اس لیے آئلی نظام کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا۔ اب دوسرا نقطہ دیکھیے، اسلام کے معاشرتی نظام کا جو اصل الاصول ہے، پہلی بنیادی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام انسان مرتبے میں برابر ہے۔ پیدائشی طور پر کوئی انسان افضل نہیں، کوئی ارذل نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، پیدائشی طور پر